شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو کتونکو پروګرام دی ډیډ لاین پېښور د پېښور سټوډیو نه لایو او زه یم ستاسو کوربه عقیل یوسفزی. ګرانو کتونکو تاسو ته به د عکسونو نه تصویرونو نه اندازه لګېدلې وي چې موږ نن د خپلې معاشرې د هغه خلکو په باره کې چې دی د هغو په مسلو په باره کې د هغو د خدمات په باره کې د هغې د رول په باره کې خاص کر د خیبر پښتونخوا چې کله موږ خبره کوو چې دلته کې د موږ چېرته هم هغې ته لفظ اقلیت چې دی هغه موږ نه دی استعمال کړی ځکه چې هغه زموږ د فیملي حصه دي، هغه زموږ د معاشرې حصه دي، د دې وطن دپاره د دې خاورې دپاره خاص کر د پېښور یا د خیبر پښتونخوا چې موږ خبره کوو زموږ ډېر ریچ کلچر پاتې شوی دی په دغه حواله باندې کو هغه د پارټیشن چې کوم فسادات په هغې کې پېښور ته دا اعزاز حاصل دی چې د ټول نه کم وایلنس چې دی هغه په پېښور کې شوی. بیا موږ د افغانستان چې کله خبره کوو د افغانستان کې د پروګرام خلک ګوري هلته کې هم چې د ملیټنسي بې انتها یو عروج ته رسېدلې وه. هلته کې هم چې کوم ملیټنټس وو یا چې کوم ګروپونه وو هغوی ډېر رعایت نه کار اخیستی. دا زموږ د کلچر حصه ده، دا زموږ د مینه چې ده زموږ چې کوم ورورولي ده. نو په دغه حواله باندې زه دا نشم ویلی چې دا د اقلیتونو په باره کې ده ځکه چې دا موږ اقلیت ګڼلی نه دی، خو بیا هم یو فارمیلټي وي. د خیبر پښتونخوا چې کوم سیاسي پس منظر دی ډېر قابل فخر دی. پېښور د خیبر پښتونخوا د ټولو پښتنو چې دی د هغو مرکز دی. دلته یو ډیلیګیشن راغلی دی 2 ورځې 3 ورځې اکټیویټیز یې وکړه د مینارټیز په حواله باندې. نیشنل لابینګ ډیلیګیشن فار مینارټي رایټس د دوی وراله زموږ سره د سن میلمانه هم ناست دي، زموږ سره اسلام آباد هم ناست دي، د کوټې میلمانه به هم موږ جان کوي. د مینارټي چې څومره مختلفو مذهبونو زموږ وروڼه خویندې دي د هغو نمایندګي به کوي. په دې حواله باندې نن خاص پروګرام دی. امید دی چې ستاسو به خوښ هم شي. 3 میلمانه راسره په دې نشست کې ناست دي. 2 میلمانه چې دي هغه به بیا د بریک نه بعد ریپلیس کوم، 2 نور به راځي. د دوی تعارف کومه تاسو ټولې پېژنئ. هارون سرفدیال صاحب د پېښور چې دی جاني پہچاني شخصیت دی، ډېر زیات کنټریبیوشن دی نه صرف دا د خپل خلکو دپاره د خپل کمیونټیز دپاره بلکې د پېښور په معزز ترین خلکو کې شمار دی. موږ پې فخر کوو. ډېره زیاته مننه جي. ډېره مننه. د ترپارکر سن یو ډېر اهم شخصیت څنګه چې هارون صاحب دی هغې راسره په پروګرام کې ناست دي. کرشن شرما صاحب میں نے نام ٹھیک لیا؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے بہا پر، خیبر نیوز کے بہا پر. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ حالت امن میں پشاور آئے ہیں تو ویلکم. زموږ سره بله میڈم ناسته ده رومانا بشیر صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہ آپ نے پشاور کو انجوائے بھی کیا ہوگا. سٹارٹ پر دغه نه وایو هارون صاحب چې دا ستاسو چې کوم نیشنل لابینګ ډیلیګیشن دا چې کوم فار مینارټي رایټس د دې بنیادي مقاصد څه دي؟ په پېښور کې چې کوم ایونټ تاسو ارګنایز کو هغه چې دی روان هم دی، د دې ضرورت ولې پېښ شو چې لږ ډېر زموږ کتونکو ته اندازه ولګي چې ستاسو د راغونډېدو بنیادي مقصد چې دی هغه څه دی؟ ډېره مننه او د احسان ګڼم د الله پاک چې د خیبر پښتونخوا کې پیدا شوی یم او د یو باشنده یم. او بل دا ویم چې د نیشنل لابینګ ډیلیګیشن فار ماینا رائټس نوم نه واضح دی چې دا د پاکستان کې چې کوم ریلیجیس ماینا اوسیږي، نور هندو، مسیحي، سکھ، بهائی، کیلاش، پارسیز، د هغوی یو ټولنه ده. دا موږ 40 کسان یو چې پاکستان لیول باندې موږ چې کوم آئینی او انټرنیشنل زموږ چې کوم حقوق دي دغه په رڼا کې موږ خپل ادارو سره پولیټیکل لیډرشپ دی، بیوروکریسي دی، یا چې دی زموږ د سوسایټي ایگزیکټیو پورشن دی او میډیا دی، د دې تعاون سره موږ چې دی یو یونټي بیسډ موږ هلې ځلې کوو او د خپل کم مسایل دي یا رایټس دي دغه پروویژن دپاره کار کوو. واحد پاکستان کې دا داسې یو ټولنه یا ډله ده چې هغه د خپل رایټ پروویژن دپاره ټایم ټو ټایم چې دی کانسیکوینټلی او یو تسلسل سره ټولو ادارو سره چې دی هغه لابینګ کوي. واحد دا اداره ده چې دا چې دی هیڅ چرم پروټیسټ تقریباً دی 12 کالو کې چرته نه دی کړی، احتجاج نه دی کړی، یو هم داسې لاره موږ نه دی اپناو کړی چې هغه د پاکستان سالمیت دپاره، نیکنامۍ دپاره یا نور داسې چیزونه چې دي هغه کوېسچن مارک کي، بلکې یو داسې د پاکستان د ادارو تعاون والا داسې یو ټولنه ده د ماینارټي د اړخه چې کوم د ګډ نیم دپاره موږ کار کوو لګیا یو. دا ستاسو د پوره مینارټیز چې څومره په پاکستان کې تاسو زموږ دپاره قابل فخر یې، قابل رحمت یې، دا د هغو یو کلیکټیو پلیټفارم دی. بېشکه دی زموږ دا لیډرشپ چې دی دغه دا مذهبي لیډرشپ هم دی. دې کې چې دی بشپس، ګرنتھیز، پنډت
और नूर दसे पादरी हजरात थी आदि के शामिल दी पदी के जर्नलिस्ट जयप्रकाश मुरानी व प्रोग्राम बजाइन कई जर्नलिस्ट मुश्ता उमदक से सिविल सोसाइटी नम मुश्ता द पॉलिटिकल लीडरशिप नम कसान पदी के श्ता अल्हम्दुलिल्लाह जमुंग दे हले जलो की चदे उमदे प्लेटफार्म न चदे यो चदे सेनेटर दा कृष्णा कुमारी आदे और बल चदे दा एंथनी नवीद आ उसम द सिंध असेंबली मेंबर दे यो दा ढेर जबरदस्त यो द पाकिस्तान नुमाइंदा दी सर सन के बारे में कि वहाँ पर आप लोगों को क्या मुश्किलात दरपेश है, ओवरऑल बिहेवियर किस तरह है, रियासती इदारों का रिस्पांस किस तरह है, ख़ासकर आपकी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, प्रोटेक्शन की बात है, आप तो तरपारकर से ताल्लुक़ भी रखते हैं, वहाँ पर आप लोग माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हैं, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं पूरी दुनिया में उनको अंदाज़ा हो जाए कि पेशावर में तो हम इनको बुलाते रहते हैं, इधर तो हमारी भाईबंदी है और इनकी अपनी राइट्स है, यहाँ पर ख़ासकर मीडिया में इनकी अपनी बहुत रिलेशनशिप है। सन के बारे में ज़रा डिटेल्स बताएँ। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और सिंध और KPK खैबर पख्तूनख्वा इनकी जो ममासलत है वो कामन है। जैसे ये रहमान बाबा की सरजमीन है, ऐसे ही वो शाह लतीफ़ की सरजमीन है। हमारे जो औलिया अकराम थे, सूफिया अकराम थे, हमारी जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी वो आज भी इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, रिच हैं कि वहाँ मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और मुस्लिम तो यस मेजॉरिटी में हैं। लेकिन वो जो हमारे यहाँ इंटर सोशल और इंटरफेथ जो हार्मनी है कमाल की, वो अभी तक मतलब एक ऐसा सिंबल है जो हम पाकिस्तान की जो इमेज बिल्डिंग है दुनिया में, बिल्कुल वो एक नमूना है। उसमें खुसूसी तौर पे थरपारकर में हमारी खुशियाँ सांझी हैं, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो कामन हैं, हमारे कहत कामन है, हमारी बरसातें हमारी कामन है। तो मतलब हमारा फोक म्यूज़िक, फोक सॉन्ग, फोक लिटरेचर, फोक विजडम उसको सपोर्ट करता है जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है। बाकी मामले मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, वो सबको है, हर जगह है। मतलब अगर पॉवर्टी है तो उसमें मज़हब नहीं देखा जाता, सही। और अगर सोशल सिक्योरिटी के मामलात हैं वो सब के लिए इशू है। तो ऐसा अगर कहा जाए कि सिंध में रहने वाले तमाम लोगों को जो मसाइल हैं वो वहाँ का हिंदू भी एक्सपीरियंस करता है, वहाँ का सिख भी करता है, वहाँ क्रिश्चियन भी करता है। अगर हम पर्टिकुलर बात करें फॉर द हिंदू पॉपुलेशन तो उसमें कुछ मामलात हैं। जैसे हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू थरपारकर में और सिंध में रहते हैं। ओके। और जब हमारे पड़ोसी मुल्क में मस्जिदें बंद की जा रही हैं, वहाँ मुस्लिम फेस्टिवल्स को रोका जा रहा है, कश्मीर में जिस तरह से हो रहा है, उसकी अगर आप तनाजुर में देखेंगे हमारे यहाँ सिंध में हमारे मंदिर, हमारे मेले मलाखड़े, हमारे फेस्टिवल्स ओपन हैं, खुले हैं। स्टेट के इदारे और हुकूमतें हमें फैसिलिटेट करती हैं। हमारे मंदिरों की सारी रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ गवर्नमेंट के पैसों से होती है। और जॉब अपॉर्चुनिटी में हम कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में हैं। लेकिन वहाँ पे जो हमारी हिंदू आबादी है उसका कोई 90% आबादी उन कम्युनिटीज़ की है जो बैकवर्ड एरियाज़ में रहती हैं। उनकी डेवलपमेंट में कोई शेयर नहीं है। उनके नतीजे में वो जो 92% लोग हैं हमारे, वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासिर है। एक तो हमारे यहाँ जो वसाइल हैं वो अमीर आदमी तक, बड़ी तबके के लोगों तक तो पहुंच जाता है, गरीब तक नहीं पहुंचता। तो वो जो गरीबों के इशू है वो मुसलमान के साथ भी वही हैं जो हिंदुओं के साथ। मगर उधर तरपारकर में, सन में, खासकर इंटीरियर सन में ये मसाइल कुछ ज़्यादा ही है मेरे ख्याल में। जी हाँ, वो बदनसी भी है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है हुकूमतों की, हुकूमतों सीरियस नहीं है। हम लोग क्योंकि आबादी का कोई 4% बनते हैं टोटल माइनॉरिटी पाकिस्तान में, तो हुकूमतों की बाकी प्रायोरिटीज़ मामला बहुत हैं, इसलिए हम मेन स्ट्रीम नहीं होते। एक मसला जिसको हम समझते हैं कि चैलेंज है
وہ چیلنج یہ ہے کہ جو ہم بیسیکلی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے مثلا کبھی کبھی ہراس کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، ان کو اغوا کیا جاتا ہے تاوان کے لیے. یہاں کہیں کہیں کیسز آتے ہیں کہ بھائی کسی لڑکی کو اٹھا کے لے گئے، پھر اسے انٹرنیشنلی جو ہے نا پاکستان کی بدنامی بھی ہوتی ہے. اور وہ کچھ لوگ ہیں، ادارے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو ہمیں روکنا چاہیے، کیونکہ ہماری اپنی ریاست کی ناموس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ کے حقوق کا اور آپ کی ذات نفس کا تحفظ کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے. صحیح. دوسرا جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ ہماری زیادہ تر آبادی لینڈ پہ کام کرتی ہے، ایگریکلچر میں کام کرتی ہے، ہاری ہیں بیچارے، ان کے نام پہ کوئی زمین کا 1 انچ بھی نہیں ہے. جب لینڈ ریفارم ہوتا ہے تو وہ ایک 2 نمبر قسم کے ہاری پیدا کیے جاتے ہیں جاگیرداروں کی طرف سے، جو ان کے اپنے ذاتی ملازمین ہوتے ہیں. زمینیں ان کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہیں، جب بھی لینڈ ریفارم ہوا ہے بے زمین ہاریوں میں زمین بانٹی گئی ہے، تو وہ جو پولیٹیکلی امپاورڈ لوگ ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. نتیجے میں جو جینیون ہاری ہے، مزدور ہے، محروم رہ جاتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں ہیں جس پہ ہماری یہ جو لابنگ ڈیلیگیشن ہے وہ مختلف طریقوں سے بات کر رہی ہے. جاب اپرچونٹیز کے لیے بھی بات کر رہے ہیں. ہم تو ریاست سے یہ بھی حکومتوں سے ابھی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کے کامیاب نوجوان پروگرام ہے، آپ کا احساس پروگرام ہے، اس میں ان ڈپرائیوڈ کمیونٹیز کو آپ مین اسٹریم کرنے کے لیے کچھ سوچیں تاکہ وہ سوسائٹی میں اس طرح سے ترقی کریں جیسے باقی ملک کے لوگ خود کو سیکیور بھی محسوس کریں. یہ تاثر میڈم کیوں ہے آپ کو؟ پھر خوش آمدید کہ آپ تشریف لائی ہیں کہ پاکستان کے اندر اقلیت غیر محفوظ ہیں. جس طرح انہوں نے بتایا بھی کہ ہم ڈیلی بیسس پر انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھتی بھی ہے. اتر پارکر میں یا سن میں یا خیبر پختونخوا میں کوئی اچھا کام ہو تو میرے خیال میں اس کو کوئی کوریج نہیں ملے گی، مگر چند واقعات کی وجہ سے پوری دنیا میں پھر پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے لوگوں کے اوپر اور یہاں کی مینٹلٹی پر جو ہے نا سوالات اٹھتے ہیں. واقعتاً یہاں پر آپ لوگ یا ہماری مینارٹیز خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے؟ اگر سمجھتی ہے تو وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی جیسے کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسے واقعات کرنے میں ملوث ہیں، جیسے زبردستی کسی کو کڈنیپ کر کے کسی بچی کو شادی کر لینا، مذہب اس کا تبدیل کر دینا، یا کبھی کبھی ہماری نظر میں خود بھی ایسی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں جیسے 5% جاب کوٹا ہے، اور اس کو جب پبلش کیا جاتا ہے جابس کو تو اس کے نیچے جا کے آخری لائن میں جو جینیٹر کی جاب ہے اس کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کریں. غلط میسج جاتا تو یہ جو ہے اس طرح کے شیڈز ہیں سوسائٹی کے، اور یہ ہر جگہ ہوتے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اپنی ہماری ہی سوسائٹی، یہ شیڈز جو ہیں یہ کہیں ہمارا چہرہ مسخ کرتے ہیں. اور پھر وہ جو لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ بات بھی کرتے ہیں، سوسائٹی میں بات جاتی ہے، پھر لوگ ایک دوسرے سے سنتے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے سم ٹائم. ہم خود جو لابنگ ڈیلیگیشن ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں جا کے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں ویکنٹ سیٹس پڑی ہیں، آپ اپلائی کریں جابس کے لیے. تو وہ اتنے دل برداشتہ سم ٹائم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نہیں اپلائی کرنا، ہمیں کون سی مل جانی ہے. تو پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ نئی ادارے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، اداروں نے آپ کے لیے ایک خاص بندوبست کیا ہے، وہ سیٹ ہی آپ کی ہے، کسی اور کو دی نہیں جا سکتی، تو آپ وہاں اپلائی کریں. تو یہ جو معاشرتی ناہمواری ہے، یہ معاشرتی رویے جو ہیں یہ ڈائلاگ سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں. اور جب کمیونٹیز کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے تو ایک ریلیشن بلڈنگ ہوتی ہے، اور وہ ریلیشن بلڈنگ جو ہے وہ کمیونٹیز کو، چاہے وہ فیتھ کی کتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری کلچرل بائنڈنگ جو ہے خوبصورت ترین وہ ہمارا کنیکٹر ہے. بالکل زبردست. تو ہم کلچر کے تھرو لوگوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ کلچر ہم ایک ہی طرح کا پریکٹس کرتے ہیں اور اون کرتے ہیں، اور کلچر وہی زندہ رہتے ہیں جس کو عام لوگ، زیادہ تعداد والے لوگ پریکٹس کرتے ہیں. تو جو کامن پرسن کا کلچر ہے وہی کلچر ہے. صحیح. اور ہمیشہ میں کیونکہ میں پیس بلڈنگ پڑھانے والی بندی ہوں، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کلچر ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس کے اندر اتنی گنجائش ہے
کہ وہ اپنے بازو پھیلا کے ڈائیورسٹی کو اپنے اندر سمونے کا اس میں گنجائش موجود ہے. زبردست. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے ہماری اپنی پاکستان کی، دنیا میں ہر جگہ ہی ڈائیورسٹی ہے، لیکن میں صرف اپنے پاکستان کی بات کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری بیوٹی ہے، یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. ہم نے اس کو پرابلم، یہ گلدستہ ہے. تو اس بیوٹی کو ہم نے جوائفل انجوائے کرنے کی بجائے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہمارے درمیان جو فرق ڈالنے والی چیزیں ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بہت اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں جہاں ایک کمیونٹی اسپیشلی میجورٹی مائنورٹی کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے، امپاور کر رہی ہوتی ہے، سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، کسی مشکل سے نکال رہی ہوتی ہے، وہ والے واقعات کبھی ریکارڈ نہیں ہوتے. صحیح. اور یہ ہم نے 90s میں کیا کہ ہم نے پہلی کتاب چھاپی ایسی جہاں میجورٹی نے مائنورٹی کو سپورٹ کیا، اور ہم نے صرف 12 سٹوریز لیں اور ان کا نام رکھا، ہم نے کتاب کا نام رکھا لہو کا رنگ ایک ہے. خوبصورت. اور اس سے لوگوں کو اتنی تحریک ملی کہ اس کے بعد اس قسم کی کتابیں لوگوں نے لہو چھاپنی کا رنگ ایک ہے. اور وہ ہم نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ جو خراب چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ تو کر رہے ہوتے ہیں کہ چلے ان کو ٹھیک کیا جائے، لیکن جو اچھی چیزیں ہیں انہیں تواتر کے ساتھ زیادہ ہائی لائٹ کریں تاکہ وہ بری چیزیں جو ہیں وہ ان کو خود دب بھی جائیں اور وہ خود بہت ٹھیک ہونے کی طرف چلی جائیں. تو جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں، جب محلے میں ایک دوسرے کو لوگ جانتے پہچانتے ہیں، تو کسی کا کیسے دل کرے گا کوئی کسی کے گھر کو آگے. آپ جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے رمضان میں چند بہت سی چیزیں بہت خوبصورت لگتی ہیں، مگر پشاور میں جو مجھے سب سے خوبصورت ایونٹ لگتے ہیں نا وہ لگتے ہیں جب ہمارے ہندو بھائی اور سکھ بھائی اور عیسائی بھائی جو ہے نا وہ مقامی لوگوں کو، مسلمانوں کو جو ہے نا زبردست قسم کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ میں گیا ہوا تھا، 2-3 بار گیا ہوں. چند مہینے پہلے میں شاہ عبداللطیف بٹائی کی اس پر گیا ہوا تھا. چند سندھی جرنلسٹ دوست بھی تھے، سب آپ کے دوست بھی ہیں کراچی پریس کلب کے. وہاں پر ہر مذہب کے لوگ اپنی شناخت کے ساتھ موجود تھے. بہت خوبصورت سا ایک منظر تھا. پھر میں شیخ ایاز صاحب کے قبر پر گیا ہوں، تو وہاں پر جب میں تصویریں بنا رہا تھا تو 2 لوگ جو آ گئے، وہ ایک سکھ تھا اور ایک پارسی تھا. تو ہمارا ایک مکالمہ بھی ہوا. تو میرے خیال میں یہ وہ ہماری خوبصورتی ہے جس نے ہمیں جڑے رکھا ہے. دلتا کہ چمنگا خبر کو دا کرنا کرتا سو پریس کانفرنس کو بعد ٹائم کے اسٹیٹمنٹ جاری کوئی د خپل حقوقو په حواله باندې د کوټه سیستم چې دی خاص کر د په تعلیمي ادارو کې د دې سټیټس څه دی، په دې کې څه دیو څه ریفارمز کړي دي او که نه دي. بل یو شی چې دی چې هغې باندې ستاسو پوسټونه زه ګورم فیملی لاز دا کم ځای کې تاسو ته پرابلمز کریټ کوي او د دې نوټس چې دی هغه ولې نه اخیستلی کېږي. ډېره مننه. خو ټولو وړاندې د خپل د خیبر پښتونخوا او پښتون رورولي نه د هغه نه به معذرت دې دپاره غواړم چې زمونږ میلمانه چې دي نورو صوبو نه دي دی هم انډرسټینډ کړي، نو ما ته که اجازت راکړي نو زه اردو خبر وکړم. کوئی ایشو نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اس وقت جو چیلنجز ہیں یہ بھی خوبصورت ہے نا کہ پہلے والے پورشن میں پشتو میں بات کی، ابھی اردو میں کریں گے. یہ آئین پاکستان نے جب پاکستان وجود میں آیا اس کے بعد 1973 میں پاکستان میں بسنے والے مسلم کمیونٹی کے ساتھ مذہبی جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کو بھی بہت خوبصورت انداز میں تحفظ دیا گیا. اور اسی کا آرٹیکل 36 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے نان مسلم پاکستانیوں کے تمام حقوق کا لیجیٹیمیٹ اس کا جو تحفظ کیا جائے. اور دوسرا جو اس کا آرٹیکل 37 ہے اس کے پروسیجر میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ چونکہ کمزور بیک گراؤنڈ سے ہیں لہٰذا اسپیشل کیئر کے ساتھ ان کو پہلے تعلیمی میدان میں فروغ دیا جائے اور پھر اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ان کو روزگار کے مواقع دینے میں رعایتیں پیدا کی جائیں. اور یہ اس کی ریسرچ ہے جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. آپ نے K2 کی جو ہمارا دوسرا ٹی وی ہے اس پر پورے ایک سیریز بھی اس پر وہ کی تھی. ہاں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح ہمارے نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کی سال کی کوششوں کے بعد 0.05% کے بعد 1%, 3 اور اب آج جو ہے 5% ہو چکا ہے. لیکن آج بھی بہت سے ہمارے ادارے جو ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسے ٹیکٹس استعمال کر کے یہ 5% کوٹا کی پروویژن میں ہرڈلز کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی ویری ریسنٹ جو ہے وہ
جو ہے ہماری تقریباً 756 سیٹیں جو ہیں وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی اناؤنس کی گئی. ڈائریکٹر ایجوکیشن نے اس کو پبلک کیا. جس طرح میڈم نے کہا آخر میں جو ہے نا وہ اس میں اس کو ڈیوائڈ تو کر دیا گیا, آدھا میل کے لیے آدھا فیمیل کے لیے, لیکن کیا ہی بہتر تھا کہ ٹوٹل سیٹ پر مائنارٹیز کی سیٹ کو سامنے لایا جاتا. لیکن جب وہ اس کی اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہوئے تو وہ ضلع وائز اس کو تقسیم کر دیا گیا جس میں مائنارٹیز کی سیٹس نہیں آ سکتی تھیں. اور اسی طرح یہ ہماری بہت سے میرٹ ہیں جس کو ہم کمپیٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ غریب بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. اسی کو آپ آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد, اس لیے کہ بریک لینا بھی بہت ضروری ہے. اخلا مرکوٹا شاندما یو دل بیا پروګرام کې تاسو ته ویمه هر کله درې میلمانه را سره ناست دي, دوه به د بل بریک نه بعد چې دي موږ به جاین کوي د بلوچستان چې کوم حالات دي هلته د اقلیتونو چې کوم سټیټس دی د هغو چې کوم رویې دي د هغو چې کوم رول دی هغه میلمه به د هغې هم خبره کوي. یہ آپ اس کو جاری رکھیں. وہ میں نے بھی نوٹس کیا تھا وہ جو لیکچررز کی پوسٹ آئی تھی بہت زیادہ تھی, میرے خیال میں 900 تھی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو ہمارے ڈاکٹر آف ویٹرنریز ہیں ڈی وی ایم کے ہیں, یہ 100+ سیٹس ہیں کیریڈ اوور کر آج آ گئی ہیں. اور ان کی فل اپ نہ ہونے کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایگریکلچر کی یونیورسٹیز میں ڈی وی ایم کی جو سیٹس ہیں وہاں پر مائنارٹیز کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا. لیکن اگر ابھی ہماری وی سی کے ساتھ ایگریکلچر کے ساتھ میٹنگ تھی, لیکن ان کے سیلریز کے مسائل کی وجہ سے وہ چاروں وی سیز اس وقت اسلام آباد میں ملاقات نہ ہو سکی. دوسرا, ہم اسی بات کے لیے گورنر خیبر پختونخوا اور چانسلر خیبر پختونخوا جناب شاہ فرمان صاحب کو تھرو لیٹر ہم نے ان سے میٹنگ مانگی تھی آج 24 کا, لیکن سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن ان سے نہ مل حالانکہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ ڈیلیگیشن ہی کو ریسیو کر رہے ہیں. جہاں ہم انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ باقی پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آئے دن ریلیجیس مائنارٹیز کے مسائل کو لے کر ہائی لائٹ کرتا ہے اور بین الاقوامی دنیا میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا پاکستان کے خلاف ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہم سی ایم خیبر پختونخوا اور گورنر صاحب سے یہ ملقاتوں کا سلسلہ اسی لیے چاہ رہے تھے کہ پورے پاکستان سے نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کی یہ ملاقات. یہ تو ہماری مہمانداری میں اور جو سر کلچر کی بات کر رہے تھے یا میڈم کر رہی تھی تو یہ تو اس کا حصہ بھی ہے. بالکل, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو گئے ہماری ان کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو ہم ان کا 2% جو ہائر ایجوکیشن میں نے ہمارے لیے کوٹا مختص فرمایا ہے ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے کیونکہ اس پر عمل درآمد بھی کروائیں گے, اس لیے کہ یہ پہلی سیڑھی ہے کہ اگر تعلیم نہیں کی ہوگی تو آپ ہزاروں سیٹیں اگر ہمیں ہماری اقتصادی حالت بہتر کرنے کے لیے کر دیں تو ہم یہ میرٹ کو کیسے وہ کور کرتے ہوئے اس طرف آئیں گے. اس لیے پہلے ہمیں تعلیم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپرچونٹیز دی جائیں, اس کے بعد جو ہے نا ہم کوٹا کو فلفل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. جہاں تک بات ہے فیملی لاس کی تو ہم چاہیں گے کہ کرشن شرما صاحب اور بہن ہماری اس پر اس میں کیا ہے, اس لیے کہ مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ فیملی لاز میں وہ کون سی ایسی پرابلمز ہے یا کوئی امتیازی سلوک ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو شکایت بھی رہتی ہے کہ شاید اس میں بعض اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں, جس طرح انہوں نے بتایا بھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری جگہ سائی پھر ہو جاتی ہے. انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت غیر ضروری طور پر ہائی لائٹ بھی کرتا ہے, وہ ہر ملک میں ہوتا ہے. وہ تمام اس پر جو ہے نا وہ تھوڑا سا دیکھیں, جب آپ برابر کے شہر کی بات کرتے ہیں جو آئین کہتا ہے پاکستان, بالکل, تو آپ کو کچھ ایسے میئرز لینے پڑتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ ہم آئین کے مطابق پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو برابر مواقع اور حقوق دے رہے ہیں. صحیح. پرسنل لاز ایسی چیز ہے جو آپ کے جو مذہبی کوڈ آف لائف ہے اس کو ڈسکرائب کرتا ہے. یس. شادی کے بعد مینٹیننس, انہیریٹنس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہر مذہب میں ہی ہوتے ہیں. صحیح. چونکہ آبادی اکثرتی مسلمان کی ہے تو لہٰذا ان کے اپنے قوانین بنے ہوئے ہیں جن کے تحت وہ فیصلے ہوتے ہیں. صحیح. اب ہم جو ہندو ہیں اس ملک میں ان کا آپ اندازہ لگائیں کہ 2017 سے پہلے کوئی ایسا قانون نہیں تھا جو ہمارے ان معاملے مسائل کو, ازدواجی معاملات کو ایڈریس کر پائیں. کرسچنس کے پاس ہے, سکھ اور ہندو جو تھے ان کے پاس اس قسم کا کوئی قانون نہیں تھا جس کو ہم اپنی بیٹی کو, بچی کو, بہن کو پروٹیکشن دے سکیں. اور یہ بہت بنیادی فیکٹر ہے, بہت بڑا ایشو ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد جو سب سے بڑا ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے معاملہ
وہ یہ کہ آپ نے صحت، تعلیم، سوشل سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ آپ نے مائنارٹیز کو بھی صوبائی سبجیکٹ قرار دے دیا. اچھا یہ بھی ہے جی ہاں. اب ہوتا یہ ہے کہ مائنارٹیز جو ہیں ان کے لیے جو بھی قانون سازی ہوگی وہ ہر صوبہ اپنے طور پہ کرے گا. قومی اسمبلی میں جو قانون سازی ہوگی وہ صرف اسلام آباد کے ٹیریٹری تک مخصوص ہوگی. اب جب پرسنل لاز کی بات ہے تو 2017 میں پہلی دفعہ سندھ میں اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا. اب جب اختیار صوبائی اسمبلی کا ہے اور قانون سازی قومی اسمبلی میں ہو رہی ہے تو اس کا اچھا میسج جا رہا تھا دنیا کو. اب اس میں بائنڈنگ یہ ہے کہ یہ اختیار آپ کا نہیں ہے قومی اسمبلی. تو ایک قانون ہے جس کے تحت صوبائی اسمبلی ریزولوشن دے گی جس کے تحت قانون ہوگا. اور مجھے خوشی ہے آج پشاور میں بیٹھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی پہلی اسمبلی ہے جس نے وفاق کو یہ کہا. ویسے وہاں الگ کسی کی حکومت تھی, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, یہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, لیکن انہوں نے بڑے گردے کے ساتھ سب سے پہلے انہوں نے ریزولوشن دی, اس کے بعد بلوچستان نے دی اور وہ قانون پاس ہوا. چونکہ ریزولوشن دے چکے تھے اس لیے وہ قانون اس ملک اس صوبے میں چل گیا. صحیح. 2017 سے لے کے آج تک خیبر پختونخوا میں ہمارے رولز نہیں بنے. جب تک رولز نہیں بنیں گے تب تک آپ اس قانون پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم لابنگ کر رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں مشتاق غنی صاحب جو اسپیکر ہیں یہاں صوبائی اسمبلی کے, انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ, سلطان محمود صاحب وزیر قانون تھے, ہمارے ایم پی ایز ہیں, روی کمار ہے, وزیر زادہ صاحب ہیں, باقی دوست ہیں, انہوں نے بڑی بہتر طریقے سے ہماری سپورٹ کی, لیکن ابھی تک رولز بنے نہیں ہیں. دوسرا سکھ جو پرسنل لا ہیں وہ پنجاب میں تو پاس ہو گئے کیونکہ ان کی آبادی بہت محدود ہے. اب ہم چونکہ سندھ میں رہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے سندھ اسمبلی سے وہ قانون پاس کر دیا جس میں بعد میں امینڈمنٹس ہوتی رہی. کرسچن پرسنل لا پہ اس وقت چل رہا ہے کام. اس میں منسٹری آف ہیومن رائٹس نے اس قانون کو بنا کے لا کے محکمے کے حوالے کیا ہوا ہے. اب وہاں کنسلٹیشنز کا پروسیس ہے. امید ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ ہم میں جو نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن ہے ہم پارلیمنٹرین کے ساتھ, بیوروکریسی کے ساتھ, پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ, نیشنل میڈیا کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں ہیں, ایڈوکیسی کر رہے ہیں. آج بھی گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے ایک خط ہمارے ملاقات کے بعد وزیر سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کو لکھا ہے کہ کرسچن کمیونٹی جو سندھ میں رہتی ہے وہ فکرمند ہے کہ ان کے پرسنل لاز کو جو امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں عمل درآمد نہیں ہو رہا, عمل درآمد کرائیں اور اس کو جلدی کریں کیونکہ ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں, چاہے وہ جی ایس پی پلس کا ہو, یورپین باؤنڈ ہے کہ اس پر عمل, تاکہ اس لیے وہ پروسیس چل رہا ہے. اور ہم یہ ہمارا بہت اہم ستون ہے اور ہندو لا جو ہے وہ پورے ملک میں اس وقت منظور ہو چکا ہے. باقی رولز میں کہیں کہیں معاملے مسائل ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. صحیح. یہ جو ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں, پوری نسل یہاں پر پلی بڑی ہے اور انشاءاللہ ان کا اپنا ایک کردار ہے, بہت بہترین کردار ہے. پاکستان کے پہلے وزیر قانون جو تھے نا وہ وہ تھے. یہ ایک انڈیکیشن تھا, ایک پیغام تھا جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی محمد علی جناح صاحب اور باقی لوگوں کا. ادھر ہم یہ خیبر پختونخوا میں تو یہ نہیں ہے کہ زبردستی اسی والی بات پر کہ اس میں آپ چونکہ پیس بلڈنگ پر کام کرتی ہیں, جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 13% 1948 میں 13% یہاں پر رہ رہی تھی, بہت کم ہو گئی ہے 6%, مطلب بہت زیادہ اس میں فرق آ گیا. اس کی بنیادی وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے, اور ہم اپنی مینارٹیز کی خواتین اور بچوں کو کس طرح, خاص کر جو ہماری نئی نسل ہے, ان کو یہ یقین دہانی کرائیں گے سوسائٹی کی جانب سے, اسٹیٹ کی جانب سے, کہ آپ کی رائٹس سیکیور بھی ہے اور ایکول بھی ہے؟ بہت سارے سوال ہیں آپ کی گفتگو کے اندر. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ لوگ اتنے کیسے فیل کرتے ہیں کہ وہ انسیکیور ہیں یا ان کے رائٹس نہیں ان کو مل رہے ہیں, ریاست کیا کرے کہ ان کو یقین آ جائے. مجھے لگتا ہے کہ جب کمزور طبقات جو ہیں ان کو ایٹ پار
باہر لانے کے لیے آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑتے ہیں اور وہ کچھ ہوئے بھی ہیں. اس میں سے 5% جاب کوٹا جو ہے وہ تھا کہ اکنامک امپاورمنٹ آ جائے اور اس میں یوتھ بھی اکوموڈیٹ ہو اور بڑے لوگ بھی ہیں. اور یہ جو ایجوکیشن کوٹا ہے وہ یہی تھا کہ ہمارا جو اسپیشلی نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن ہے, ہماری یہ ریسرچ جو آپ کے پاس ہے, ہمارا بڑا انالیسس ہوا اپنے درمیان کہ جب ہم اداروں کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے تھے تو ہم کہتے تھے کہ جی صرف مینیل جابس کے لیے یہ کوٹا نہیں ہے, آپ گریڈ 1 سے لے کے آپ گریڈس تک لے جائیں. تو وہ پھر ہمیں رسپانس بھی کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ کی کمیونٹیز کے لوگ پڑھے لکھے نہیں آ رہے تو ہم کہاں کریں, کیا کریں. ایک بہانہ بھی تھا, بہانہ بھی تھا جواز بھی تھا, اور کہیں کہیں ریالٹی بھی تھی. بالکل. تو ہم نے جب اپنے اندر بیٹھ کے انالیسس کیا, ہم نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں جاب نہیں ملتی اور ہم انسیکیور ہیں, ہم جاب لیسنس ہے اور ہم کدھر جائیں, پاورٹی ہے. تو اس انالیسس کا ہم نے یہ ڈرا کیا کہ ڈیمانڈ ہے, سپلائی نہیں ہے. اچھا, تو ہمیں کیا سپلائی کے لیے پہلے سوچنا چاہیے, پھر ڈیمانڈ فلفل ہو جائے گی. صحیح. پھر ہم نے اداروں کے پاس ہم گئے, ہم نے ڈائلاگ انیشیٹ کیا, ہم نے کہا جی ایجوکیشن میں پہلے کوٹا چلائیں, ادھر امپلیمنٹ کریں تاکہ پڑھے لکھے لوگ آئیں, یوتھ آئے, نئے لوگ آئیں اور وہ مختلف پوزیشنز کے اوپر اکوموڈیٹ ہوں. اور پلورلسٹک سوسائٹی اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ورکنگ کلاس کے اندر تو وہ یوں بنے گی. تو ابھی ہم انیشل سٹیج میں ہیں. ہم تھینک فل ہیں کہ کے پی کے گورنمنٹ نے بھی 2% ایجوکیشن کوٹا اپروو کر دیا, پنجاب نے بھی کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کوٹے کا حال وہ نہ کریں, ڈیلے نہ لگائیں, ڈیلے ٹیکٹکس نہ کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں کیونکہ اس کے پیچھے بڑی روح ہے جیسے ہم نے انالیسس کیا ہے. تو ابھی شروع میں ہمیں 5% کوٹا انٹروڈیوس کرانا پڑتا تھا, لا سمجھانا پڑتا تھا. اب صورتحال تھوڑی بہتر ہے. اب ایجوکیشن کوٹا کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اور ہمیں پہلے بولنا پڑتا ہے کہ کیا یہاں کنوینس کرنا پڑتا ہے کہ کون کون ہے. نہیں, پھر وہ کہتے ہیں ہمیں جواز آگے سے کہیں کہیں ایسے بھی ملے ہیں. کچھ یونیورسٹیز نے کہا جی ہم نے اس کو اپلائی کیا ہے, یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیٹا آپ دیکھیں, کچھ میں نہیں ہے, بڑی خوشی سے. کچھ نے کہا ہے کہ ہمیں اے جی سی جو ہے وہ پہلے اس کو ٹرانسلیٹ تو کر کے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا. تو شروع میں ہمیں 5% کوٹے کی پیش رفت ہو رہی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اپلفٹنگ کے جو اقدامات ہیں ان سے ہی کمیونٹیز کو یقین آئے گا کہ ہمارے لیے ایسے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں ریاست کی طرف سے اور ہم پروٹیکٹڈ بھی ہیں اور ہمیں اپرچونٹیز بھی اور ہم کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ کہنا ہے پھر بھی کہ ہمیں واچ ڈاگ کا کام سب کو کرنا ہے, میجورٹی منورٹی کا اس میں سوال نہیں ہے, ہر کسی کو, کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ہمیں انشور کرنی ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ ہم سب جگہ ایز پاکستانی جو ہماری اپرچونٹیز موجود. بہت شکریہ آپ کا. میں بریک لے رہا ہوں, باقی دو مہمانوں کو بٹھاؤں گا. میڈم بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائی ہے. گران کتن کو زاخلم بریک نہ بعد با دو نور مہمان چی دی اغبا منگا جان کے هارون صاحب چې دی هغه بناسي اخلم ورکوټه شاندمه. یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته وایم هرکله د پاکستان اقلیتونه چې دي چې هغه منګه اقلیتونه نه ګڼو, د خپل ځان یې ګڼو, د خپل ژوند یې ګڼو, د دې مستقبل زموږ مستقبل د دې سره تړلی دی. دو نور مهمانه چې دي میں آپ دونوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. دغه تعارف کوم را سره ناست د هارون بھائی سره شیزان ویلیم د بلوچستان سره تعلق ته, پښتو علم ورزي, اردو علم ورزي, نور ژبو علم ورزي. خوش آمدید کہتا ہوں. هر کله راته هر کله راشي. بل مېلمه چې د هغه د حیدرآباد سن سره د هغې تعلق دی جے پرکاش مورانی صاحب. بہت شکریہ آپ کو پشاور میں خوش آمدید کہتا ہوں. بلوچستان کې څه صورتحال دی؟ بلوچستان پولیټیکلی د خیبر پختونخوا غوندې ډېر زیات ریچ دی, سنم ریچ دی, خو هلته کې هم مختلف قومونه چې دي هغه اوسېږي, دغسې مختلف مذهبونه چې دي هغه پکې هم اوسېږي. اوورال یو ریویو پرې راکوئ چې زموږ کتونکو ته لږ اندازه ولګي چې څنګه د سن صورتحال یا د خیبر پختونخوا چې بلوچستان معلومات موږ ته لږ ډېر راشي. سر جی اول خو ډېره مننه ته موږ دومره عزت راکړی او که ته مثال د کے پی کے کې ته موږ له انوایټ کړی ده, زه ډېره مننه. اور دا نور به زه ګرده خبره به اردو کې زه وکړم, دا موږ ګرده بس ما دا ګرده ستاسو نه اورېدل غوښتل, ګرده خبره صحیح. پښتو تو مجھے زیادہ لیکن زه اردو کی خبر وکم. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا اور خاص طور پر تمام اقلیتوں کو موقع دیا کہ ہم
ایک فورم کے اوپر آ کر اور اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکیں. آپ نے بات کی کہ بلوچستان کے اوور آل پرسپیکٹس کے اندر آپ اقلیتوں کے بارے میں بتائیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو اقلیتیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی ملک کا ایک سافٹ امیج ہوتی ہے, اور جو سافٹ امیج ہے اگر آپ اس کو کسی بھی صورت کے اندر اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو اس ملک کا امیج پوری دنیا کے اندر بہت خراب جاتا ہے. صحیح, ہم نے کئی بار دیکھا بھی ہے, دیکھا ہے پاکستان کو بہت زیادہ ایمبیرسنگ کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہاں میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اگر ہم بات تھوڑی سی شروع کریں پاکستان بننے کے پروسیس سے, تو میرے خیال کے اندر, خیال نہیں بلکہ یہ ہسٹری ہمیں کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو جب ووٹنگ کا ایشو آیا تو ووٹنگ جب شروع تھی تو وہاں پر اقلیتوں کے جو نمائندگان تھے پولیٹیکلی, انہوں نے ووٹ ڈالا اور پاکستان مادر وجود کے اندر آیا. اور اگر ہم بات کریں سن اسمبلی اس کی بڑی مثال ہے. بالکل بالکل. اور اگر ہم بات کریں کہ اقلیتوں کا کردار پاکستان کے اندر, تو میں یہ کہوں گا کہ 14 اگست 1947 سے لے کر ٹل ٹوڈے تک ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ اقلیتوں نے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دیا. جوڈیشری میں ہماری بہت جوڈیشری کے اندر بہت زبردست قسم بالکل ہمارے جسٹس آپ دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لیں, آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو دیکھ لیں, آپ پیرامیڈیکل سسٹم کو دیکھ لیں یا ان کے خدمات کو دیکھ لیں. وہ تو کمال کی میں ہے کہتا ہوں جو کہ ہیلتھ پورا کیئر میں جو ہماری بہنیں ہیں اور بچے ہیں وہ تو خیر اس پر تو. اور وہاں پر آپ کو اقلیتوں کا کردار ملے گا کہ انہوں نے پاکستان کی ترقی کے اندر کیا کردار ادا کیا ہے. اور اگر ہم آج کی بات بھی کریں تو موجودہ دور کے اندر بھی اقلیتوں کا ایک بہت سٹرونگ کردار جا رہا ہے. ہم ابھی بھی اسی طرح ہی مب وطن ہیں, اور اس ہم میں یہ تو نہیں شک ہی نہیں ہے, ہم سے زیادہ ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہم الگ ہیں. کبھی کبھار کچھ ایسی طاقتیں اور کچھ لوگ یہ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کرسچنز ہیں تو آؤٹ آف کنٹری سے, جو ہندو ہمارے بھائی ہیں تو وہ شاید کسی اور کنٹری سے ہیں یا نیبر کنٹری سے. میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستان ہماری سرزمین ہے اور ہم اسی سرزمین کے سپوت ہیں. ہم نے جنم بھی یہیں لیا ہے اور مرنا بھی یہیں پر ہے, اور اسی کے اندر اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ بلوچستان پر کہ اوورآل پہلے بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں یا سن میں کیا صورتحال ہے. جے پرکاش صاحب سن کو مزید ایکسپلین بھی کریں, بلوچستان میں کتنی نمائندگی ہے, کون سی یا کون سا مذہب یا کون سے مذہب کے پیروکار زیادہ ہے, تاکہ تھوڑے سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو. پہلے تو میں اس کو بلوچستان کو لینا چاہوں گا کلچرل وائز. جو کلچر چیزیں ہیں, اس سے پہلے جو ہمارے اسپیکر بیٹھی ہوئی تھی باجی رومانہ صاحب, اس نے کلچر کی بڑی اچھی ڈیفینیشنز یہاں بیان کی. جب کلچر میں ہم سب رچ ہیں, وہاں پر ایک پختون اور بلوچ کلچر بھی ہیں, اور جتنی بھی اقوام ہیں جس میں سرائکی, سندھی, پنجابی, ساری براوی اور یہ ساری قوم کے لوگ وہاں پر بستے ہیں. اور وہاں پر اگر ہم مینارٹیز کی بات کریں یا اقلیتوں کی یا نان مسلمس کی بات کریں تو وہ بھی وہاں بڑی تعداد کے اندر وہاں موجود ہیں. اور نو ڈاؤٹ ایک بڑا اچھا امیج ہے وہاں پر, بڑی آزادی ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کے جو چیزیں ہیں وہ ہم اس سے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کسی نہ کسی جگہ پر کبھی نہ کبھی کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو اس امیج کو, سافٹ امیج کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ حرکات ایسی بھی ہو جاتی ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں بدنامی کا باعث بنتی ہے, اور اس سے انسیکیور بندہ فیل کر رہا ہوتا ہے. میں تھوڑی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ جگہوں کے اوپر جیسے ہمارے سینئر ساتھیوں نے بڑی اچھی, کرشن شرما صاحب نے بڑی اچھی بات کی یہاں پر کہ 5% کوٹا کے حوالے سے جو ہمارا پورا لابنگ ڈیلیگیشن, انہوں نے بڑی اچھی کاوش پورے پاکستان کے اندر کی, اور آج ایک قانون کے شکل کے اندر 5% کوٹا موجود ہے. لیکن کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں پورے پاکستان کے اندر کہ جس کے اندر صرف ایک لائن آ جاتی ہے کہ جینیٹوریل کی جو وہ ہونا بھی نہیں چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. یا اس کے لیے جو ہے نا ایک خوبصورت قسم کا اصطلاح جو ہے نا استعمال کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, خیر ہم بابو کے رحم کرم پر ہے نا, تو بابو تو اس طرح کرتے ہیں. اور جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ پاکستان کی ترقی کے اندر اگر ہم فضائیہ کی بھی دیکھ لیں تو اس کے اندر ہمارے لوکل ہیروز, اور جس میں ہماری کرسچن لوگ یعنی بہت زیادہ نظر آئیں گے, تو پھر اس جیسی اصطلاحات کیوں. اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج ہم ایجوکیشن کوٹا کی بات کر رہے ہیں, تو پاکستان کے اندر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے والے مشنری ادارے تھے, اور آج ہیلتھ کو ایجوکیشن ایگزیکٹلی, اور یہاں پر ہم تھوڑا سا انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ کیوں آج مائنورٹی ایجوکیشن کوٹے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی اسٹیٹ کو سوچنا چاہیے. بالکل, جس کمیونٹی نے ہمارے بیوروکریٹس اور سیاستدان اور جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں ان لوگوں کو بنایا, تو اس کمیونٹی کا حق بھی بنتا ہے, بدلہ بھی چکانا چاہیے کہ ان کے حقوق عطا ہوتے ہیں. حیدرآباد بہت رچ سٹی ہے, بہت خوبصورت سٹی ہے سن کا, ٹٹے اور پھر
शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई के दरमियान जो है ना बहुत खूबसूरत एरिया है, उधर क्या सूरत हाल है ताकि जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो इसी प्रोग्राम के ज़रिए हाईलाइट भी हो जाए। और खैबर पख्तूनख्वा को जब इन लोगों ने आपको डिटेल्स बताई कि यहाँ पर ये कानून साजी हुई है या ये डेवलपमेंट हुई है या फलां 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 काफ़ी बेहतर है खैबर पख्तूनख्वा मेरी मालूमात के मुताबिक, तो कितना हम मुतमईन हो सकते हैं कि हुकूमतों को या मुतालिका इदारों को आप लोगों के मसाइल का, आपकी मुश्किलात का इदराक भी है, और जो आप लोग तजावीज़ देते हैं इसी डेलीगेशन के थ्रू या एक्टिविटीज़ के थ्रू उन पर उनको कितना नोटिस किया जाता है या उसको सीरियस लिया जाता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सिंध जो है ख़ास तौर पे उसकी सिचुएशन जो है वो मिनॉरिटीज़ के हवाले से बाकी सूबों से थोड़े डिफरेंट है। वो इस तरह है कि सिंध के अंदर जो हिंदू मिनॉरिटी जो रहती है, बड़ी अक्सरियत जो रहती है, उसमें बहुत सारा क्लास जो है वो आपको हर जॉब में मिलेगा, हर ट्रेड में मिलेगा, हर जगह पे मिलेगा, तो वो थोड़े वेल ऑफ हैं। और फिर उनकी जो है वो पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी जगह पे आपको महसूस की जा सकती है और देखी जा सकती है। सन में लेफ्ट पॉलिटिक्स भी बहुत एक्टिव है ना, तो उसका भी फायदा है। जैसे मैं एक दो तीन मिसाल बताऊं कि पाकिस्तान में वाहिद कौमी असेंबली का मेंबर जो डायरेक्ट सीट पे इलेक्ट हुआ है मिनॉरिटी से, वो थरपारकर से है। दो हमारे कौमी असेंबली सूबाई असेंबली के मेंबरान जो डायरेक्ट इलेक्ट हुए मीरपुर खास और थाना बुला खान से, वो सिंध से, वो पार्टीज उनको टिकट देती है। खैबर पख्तूनख्वा में एक है समर बिलोर साहिबा जनरल सीट पर आई है। तो ये एक तो ये खूबसूरती है। और दूसरी बात ये है कि जब वो आपकी आवाज़ आती है आगे और असेंबली में आवाज़ आती है और वो आवाज़ जनरल सीट से उठ के आती है तो उसको बहुत ज़्यादा सुना जाता है। जैसे शर्मा साहब ने कहा था कि जो मिनॉरिटी फ्रेंडली रूल्स और रेगुलेशन और लॉज की जो बनने की बात है उसमें सिंध काफ़ी आगे है, पर्सनल लॉज में काफ़ी आगे है। इम्प्लीमेंटेशंस के इशू हैं वो, और फिर उन इलाकों में इशू हैं जिन इलाकों में आप यूँ कहें कि जो पसमानदा इलाके हैं, जैसे थरपारकर है, जैसे हमारा जो है वो कोहिस्तान का इलाका है, जहाँ पे पॉकेट्स हैं। एक वो अजला हैं जहाँ पे मेजॉरिटी है, एक वो अजला है जहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस का इशू है। सिंध जो हिंदू मैरिज एक्ट बना, अब उसके रूल्स भी बन गए हैं, उसके नोटिफिकेशन भी हो गए हैं। हम अभी जो है 2 दिन पहले जो है 4 अजला के डिप्टी कमिश्नर साहिबान से मिल के आ रहे हैं, लेकिन वो रूल्स होने के बावजूद, नोटिफिकेशन होने के बावजूद जो रजिस्ट्रेशन पंडित की जो होती है प्रोसेस, वो अभी नहीं। ये यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का एक तो रूटीन में भी है, माइंडसेट आ जाता है कि वो चीज़ों को जब तक आप उनको जाके पुश नहीं करते तब तक वो उनको इस तरह सीरियस नहीं लेते। लेकिन अच्छी बात हमें ये फील हुई कि जब हम उनसे मिलने गए तो उनका रिस्पांस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। वो उन्होंने जो है वो मतलब ऐसे नहीं कहा कि आप टेक इन टू ग्रांटेड लेके आप हाँ भाई हमने आपकी बात सुन ली और कर लेंगे। दे आर वेरी कीन टू। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें अच्छी तरह चल रही हैं और इस तरह हमारी कोशिशें भी रही और सरकार का वफाकी सतह पे, प्रोविंशियल सतह पे जहाँ पे भी ताउन रहा तो काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ओके, आखिरी खबर है। जी जी बिल्कुल, आखिरी खबर है जिससे कवर करें। इसमें यह है कि नो डाउट बड़ी चीज़ें अच्छी जा रही हैं और बस यहाँ है कि यहाँ पर स्टेट मज़ीद थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और जो नॉन मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा मेरे ख्याल में प्रायोरिटीज बेसिस पर जो है उसका हमारा एम है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि क्या कहते हैं इस टाइम 2 प्रोविंस ने एजुकेशन कोटा के ऊपर काम कर दिया है। मैं कहूँगा जो रिमेनिंग जैसे सिंध और बलूचिस्तान है ये भी इसको नहीं कि अपनाएं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंदर भी कुछ पोजीशंस हैं, कम से कम उसके ऊपर भी हमें सोचने की जरूरत है। आखिरी खबर है। मैं ये अपील करना चाहूँगा क्योंकि डेलीगेशन यहाँ आया था लेकिन गवर्नर साहब के साथ और सीएम के साथ हमें उन्हें अप्रिशिएट करने का मौका ना मिल सका, लेकिन इस मुतालबे के साथ कि इस मुतालबे के साथ के 100+ सीट्स हैं। इन्होंने जो 2% हायर एजुकेशन के लिए कोटा मुकर्रर किया है उसमें डीवीएम को जो मिनहा कर दिया है, हम चाहते हैं कि उसको मुस्तस्ना किया जाए। अगर उसको मुस्तस्ना ना किया, इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं आप, मेडिकल की तरफ आप चले जाएं, लेकिन आप इसको मुस्तस्ना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे वेटरनरी की, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी की फील्ड में आए और वो अकोमोडेट से। और दूसरी बात ये है कि नेशनल मेडिकल जो काउंसिल है उसने जिस तरह इसी साल फाटा के लिए 136 सीट से 272 कर दी और 10-10 करके वल्नरेबल कम्युनिटी और एपीएस के लिए रखी है, तकसीम की है, उन्होंने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को क्यों नज़रअंदाज किया? जबकि 22 मेडिकल के टेस्ट पास करने वाले जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, हम अपील करेंगे कि उनको भी इसी तरह इजाफे के साथ अकोमोडेट कर लिया जाए ताकि मेडिकल के शोबे में केपी गवर्नमेंट को सर्व करने के लिए माइनॉरिटी भी अपना किरदार निभा सके।